بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افخار کاظمی، اور جمعے کا انتہائی مبارک دن پوری قوم کو جمعے کی مبارک، اور اس بات کی بھی مبارک کہ پاکستان نے بالآخر ایران اور امریکہ کے درمیان تنازعات تقریباً طے کرا دیے ہیں اور دونوں ممالک ایک حتمی ڈیل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ امریکی صدر نے تو باقاعدہ اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس ڈیل پر دستخط کرنے کے لیے خود پاکستان آ رہے ہیں۔ I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. تو یہ اعزاز بھی اختلاف رائے کو رہے گا کہ اس نے 24 گھنٹے پہلے ٹرمپ کے پاکستان آنے کی خبر بریک کر دی تھی۔ اب بہت سے لوگ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، اور جب دونوں طرف سے دستخط ہو جائیں گے تو امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ خود پاکستان آ کر اس معاہدے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ تو وائٹ ہاؤس کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ صدر ٹرمپ پاکستان آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی تمام معاملات طے پا جائیں۔ اگر یہ دورہ ہوتا تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ یہ جو کنفرمیشن ہے یہ پاکستان آرمی چیف کے تہران پہنچنے کے فوراً بعد سامنے آئی ہے۔ تو پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر پچھلے کئی گھنٹوں سے ایران میں موجود ہیں، اور ان کی ایران کے تمام اعلیٰ عہدیداروں سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایرانی صدر سے ان کی بڑی اہم ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی پاکستان کی تعریف کی۔ اس کے علاوہ وہ ایران کی فوج کے ہیڈ کوارٹر کے خاتم الانبیاء کے آرمی چیف سے انہوں نے ملاقات کی۔ یہ وہ فورسز ہیں جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہے۔ ان کے دفتر میں بیٹھ کے ان کی باتیں سنی اور ان کو دنیا کی باتیں بتائیں۔ تو جنرل عاصم منیر نے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا، اور میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہیں سے براہ راست امریکن حکام کے رابطے میں تھے، اور غالباً کسی اور کے نہیں، وہ براہ راست ٹرمپ کے رابطے میں ہیں اور ان کو لمحہ بلمحہ ڈیولپمنٹ سے آگاہ کر رہے ہیں اور ان سے اپنی باتیں بھی منوا رہے ہیں۔ ایک بڑی اہم شرط جس پر ایران کے حکام ناراض تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ پوری نہیں کی گئی، جب وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر امریکی صدر ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت یہ بات طے ہوئی تھی کہ لبنان میں فوری جنگ بندی کی جائے گی، لیکن بعد میں اسرائیل اس شرط سے بیک آؤٹ کر گیا، اور وہ دن اور آج کا دن لبنان پر مسلسل حملے جاری ہے۔ تو یہ ایک اور بڑی وجہ تنازع تھی اور ایک بڑی شرط تھی جس کو بالآخر حافظ جی نے ایران میں بیٹھ کر امریکہ سے منوا لیا، یا آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ انہوں نے اسرائیل کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اور یہ سیز فائر صرف لبنان اور اسرائیل میں نہیں ہوا، بلکہ اس سیز فائر کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ حزب اللہ ہے۔ تو امریکہ نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا اور امید ظاہر کی کہ حزب اللہ اس سیز فائر کی پابندی کریں گے تو پھر ان کے لیے سطحی خیر ہے۔ حزب اللہ جسے امریکہ دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے، اب اسی جماعت سے وہ یہ امید بھی کر رہا ہے کہ وہ دنیا کو امن کی راہ پر لے جانے والے سیز فائر کو وائلیٹ نہیں کریں گے، اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تو یہ کام صرف امریکہ ہی کر سکتا ہے کہ ایک ہی سانس میں وہ دھمکی بھی دیتا ہے اور دوسرے سانس میں وہ خوشامد بھی کرتا ہے۔ تو کل جب امریکی وزیر دفاع وزیر جنگ نے دھمکیاں دی تھی، پیٹ ہیگس نے کہا تھا کہ ان کا ایک اشارہ ایران پر دوبارہ حملے کے لیے ان کی فوجوں کو آمادہ کر دے گا اور وہ ایران کو ملیامٹ کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا، اسرائیل نے بھی اس میں حصہ ڈالا اور دھمکی دی کہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوا تو پھر اسرائیل دوبارہ حملے کرے گا۔ تو یہ وہ دھمکیاں جو کسی کو اشتعال دلانے کے لیے کافی ہیں، لیکن ایرانی حکام نے قدرے تحمل اور صبر سے کام لیا، کیونکہ ان کے ساتھ پاکستان کے آرمی چیف کھڑے تھے اور وہ پوری ایرانی قوم کو اور قیادت کو یہ بتا رہے تھے کہ وہ وردی میں آئے ہیں اور وہ پاکستانی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے آئے ہیں، اور دنیا کے کسی ملک کی کسی شخص کی جرت نہیں کہ ایران کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ اس کا ثبوت وہ خود ہے کہ ایران کے اندر بیٹھے ہیں، کئی گھنٹوں تک وہ موجود رہے۔ تو چڑیا کے بچے نے بھی آس پاس اپنی موجودگی کا ثبوت نہیں دیا۔ تو اس قدر خوف ہے اسرائیل کے اوپر، اور اسرائیل اب بے بسی سے ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔
اب امریکی صدر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، وہ جگہ جگہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، اور اب تو ان کی ایران کے حوالے سے لینگویج بھی تبدیل ہو گئی ہے، اور انہوں نے نواڈا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایرانی تو بہت اچھے ہیں، بڑی اچھی قوم ہے، میں ایران پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جوہری ہتھیاروں کا معاملہ سامنے آ گیا تو پھر ہمیں اس میں شریک ہونا پڑا۔ ایران جنگ بہت جلد ختم ہونی چاہیے، اور جنگ اچھے طریقے سے ختم ہونے جا رہی ہے، یعنی دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ایران میں انہیں بہت جلد فتح ملنے جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ایک بحری جہاز پر 111 راکٹ فائر کیے گئے، اور تمام کے تمام راکٹ ان کی فوج نے ناکام بنا دیے۔ تو ان کی جو فوج ہے وہ بہترین فوج ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ کی فوج کے لیے جدید ٹیکنالوجی بڑی ضروری ہے اور اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ٹرمپ نے انڈائریکٹلی یہ مان لیا کہ ان کی فوج بہت زیادہ جدید ٹیکنالوجی کی حامل فوج نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی مانا کہ معیشت میں رکاوٹ ایران کی وجہ سے آئی ہے۔ تو ٹرمپ اپنے سارے گناہ مان رہا ہے، اپنی ساری غلطیاں تسلیم کر رہا ہے، بلکہ ہر ڈسکریڈٹ کو وہ کریڈٹ میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کہہ رہی تھی کہ تیل کی قیمتیں $300 سے اوپر چلی جائیں گی، لیکن دیکھ لیں ہم تو معاہدے کے بعد اس کو اور نیچے لے آئے، تو اس کا کریڈٹ بھی وہ لے رہا ہے۔ بندہ ٹرمپ سے پوچھے کہ یہ جنگ کس نے شروع کی؟ کیا ایران نے شروع کی تھی؟ اگر امریکہ یہ جنگ شروع نہ کرتا تو نہ آبِ ہرمز بند ہوتی، نہ تیل کی قیمتیں اوپر جاتی، نہ امریکہ کی معیشت گرتی۔ تو ٹرمپ نے اس جنگ کے ذریعے امریکہ کو جو نقصان پہنچائے ہیں اس کا امریکہ اگلے کئی سال تک ازالہ نہیں کر پائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن امریکہ سپر پاور ہے تو اس میں ہیلنگ طاقت بھی زیادہ ہے، یعنی وہ جلد اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے جنگ سمیٹی جائے۔ تو اب وہ ہر شرط ہر بات مانتا جا رہا ہے، تو ایران اپنی شرطیں ایک ایک کر کے منوا رہا ہے۔ اور جوہری ہتھیاروں کا معاملہ ہے تو ایران اس پر پہلے بھی تیار تھا، اب بھی تیار ہے۔ وہ اس جنگ کی وجہ سے جوہری ہتھیاروں یا جوہری پروگرام کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ دیکھیں ایران کا معاملہ دوسرے ملکوں سے بالکل مختلف ہے۔ ایران ان ملکوں میں شامل ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل پروڈیوس کرتے ہیں۔ دنیا کے جو ٹاپ 2-3 ملک ہیں، وینزویلا، اس کے بعد روس، ایران، امریکہ، سعودی عرب، یہ 3-4 بڑے ملک ہیں جو آئل پروڈیوسر ہے۔ تو ایران کا اگر سب کچھ بھی تباہ ہو جائے، اس کے بعد اتنا تیل ہے کہ وہ 2-4 مہینے تیل بیچ کر پورے ایران کو نئے سرے سے کھڑا کر سکتا ہے۔ پچھلے 40-45 سالوں سے یا اس سے بھی زیادہ کچھ عرصے سے ایران کے اوپر پابندیاں لگی ہیں، ورنہ ایران دنیا کا ایک بہت ہی ترقی یافتہ ملک بن چکا ہوتا۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے یہ راستہ کھل رہا ہے، تو وہ اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے جو تحفظات تھے وہ پاکستان کے شامل ہونے سے دور ہو چکے، اس لیے امریکی صدر نے دنیا کو کہہ دیا کہ پرے پرے ہٹ جاؤ، جو کرنا ہے جنرل عاصم منیر نے کرنا ہے اس کو کرنے دو، پاکستان جو کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو اب وہ ساری باتیں طے ہو گئی ہیں۔ اب پاکستان کے اندر اگلے 10 روز کے لیے ایمرجنسی لگ گئی ہے، دوڑیں لگی ہوئی ہے، تیاریاں کی جا رہی ہیں، اسلام آباد پورا فوج اور رینجر کے حوالے کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے ہوٹل خالی کرائے جا رہے ہیں، تمام جو ڈی پی اوز اور افسران ہیں وہ اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں بڑے پیمانے پر، کیونکہ مہمان ایک نہیں 2 نہیں، کوئی 8-10 مہمان آ رہے ہیں۔ اور اب وجہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف کچھ ملکوں کے دورے پر گئے ہیں، اس میں وہ جو اہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ ان ملکوں کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ اس سیریمنی کا حصہ بنے۔ یہ اس صدی کی سب سے بڑی ڈیل کی تقریب ہوگی یا معاہدے کا ایک فنکشن ہوگا جس میں دنیا کے بڑے بڑے ہیڈ آف اسٹیٹ شرکت کرنا اپنے لیے فخر کا باعث سمجھیں گے۔ تو اب جن ملکوں کے بارے میں گمان کیا جا رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، ان میں ایک تو امریکہ بنفس نفیس ٹرمپ صاحب خود آ رہے ہیں، یعنی ہمارا ٹرمپو آ رہا ہے۔ دوسری طرف ایرانی صدر پزشکیان، ان کی پاکستان آمد متوقع ہے۔ یورپ کے ممالک میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر پاکستان آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، قطر اور ترکیہ، یہ تینوں ممالک کی پارٹیسپیشن تو آلموسٹ طے ہے۔ اس کے علاوہ جو ملک آ سکتے ہیں ان میں مصر کے السیسی آ سکتے ہیں،
کویت اور بحرین کے ہیڈ آف اسٹیٹ آ سکتے ہیں، اور چین کے پرائم منسٹر کی بھی پاکستان آمد متوقع ہے، یا کم از کم ان کے وزیر خارجہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے انطونیو گوترس بھی پاکستان آئیں گے۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ بہترین ریلیشن شپ میں ہیں۔ میں بہت دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے۔ جو لوگ اس بات میں کسی ڈاؤٹ کا اظہار کر رہے ہیں، کسی کو شک ہے کہ لبنان میں جو جنگ بندی ہے وہ کسی اور نے کرائی ہے، تو CNN نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے امریکی صدر کو مجبور کیا کہ وہ لبنان میں جنگ بندی کرائیں۔ The field marshal, their top leader in the country, the top person who's been the interlocutor between Iran and the United States, and he has been in Tehran. And I think there's a sense here, I get it from talking to my sources. حافظ صاحب لبنان جنگ کو امریکہ اور ایران معاہدے میں بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے، تو ٹرمپ نے اسرائیل پر پورا دباؤ ڈال کر یہ جنگ بندی کرائی ہے، اور یہ جنگ بندی بڑی دلچسپ جنگ بندی ہے جس میں دونوں ملک نہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، نہ دونوں میں کوئی طویل مذاکرات ہوئے۔ 2 دن پہلے اسرائیل اور لبنان کے نمائندوں کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس میں کوئی بڑی بات طے نہیں پائی تھی۔ لیکن اب امریکی صدر نے دونوں سے فون پر بات کر کے کہہ دیا ہے کہ جنگ بند ہو گئی، اور دونوں 10 روز تک جنگ بندی کی پابندی کریں گے۔ تو اس جنگ بندی کے بعد ایران میں بڑے پیمانے پر جشن منایا جا رہا ہے، اور حزب اللہ ماشاءاللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ حزب اللہ جو ہے وہ ایران کے اندر بڑی پاپولر جماعت ہے، اور ایران کی اسے بڑے پیمانے پر حمایت حاصل ہے، اور بعض ایرانی ذرائع نے کہا کہ یہ جنگ بندی ایران کے لیے امریکہ ایران سیز فائر سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، تو اس لیے اس پر زور دیا جا رہا تھا۔ تو اب لیکن ایک اہم خبر یہ ہے کہ امریکی اور ایرانی وفود کے درمیان ایک اور راؤنڈ ہوگا مذاکرات کا، جس میں معاہدے کی جزیات طے کی جائیں گی، جس کے بعد یہ ڈیل لاک کر دی جائے گی اور امریکی صدر اور مہمانوں کو پاکستان مدعو کیا جائے گا۔ تو ٹرمپ کب پاکستان آئیں گے اس کے بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ طے ہے کہ یہ جنگ اب اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، اور اس میں اب کچھ باقی نہیں رہا۔ باقی ساری وہ بڑکے ہیں جو جنگ کے بعد اکثر لوگ مارا کرتے ہیں، جس طرح مئی کی جنگ کے بعد بھارت بڑکے مارا کرتا تھا، اور یہ کہا کرتا تھا کہ ہم نے نور خان ایئر بیس تباہ کر دیا، ہم نے فلانا تباہ کر دیا۔ لیکن جب انہوں نے امریکی نائب صدر JD وینس کو نور خان ایئر بیس پر اترتے دیکھا تو ان کا میڈیا مودی حکومت سے سوال پوچھ رہا کہ آپ نے کون سا نور خان ایئر بیس تباہ کیا تھا؟ تو انہوں نے جو نور خان ایئر بیس تباہ کیا تھا اس کا سیٹ بامبے اسٹوڈیو میں لگا تھا۔ تو بھارتی عوام کو جس طرح مودی نے چونا لگایا ہے، دنیا میں کوئی اور نہیں لگا سکتا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، جس میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ جمعرات کے روز عمران خان سے ملاقات کا دن تھا، تو ان سے ملاقات کے لیے کوئی بھی رہنما اڈیالہ جیل نہیں پہنچا۔ پارٹی نے 6 رہنماؤں کے ناموں کی فہرست جیل انتظامیہ کو بھجوائی تھی۔ بیرسٹر گوہر سلیمان اکرم راجہ، حامد خان ایڈوکیٹ، سردار لطیف کھوسہ، بابر وان اور انتظار حسین پجوتا، یہ تمام اہم نام اس لسٹ میں ڈالے گئے تھے جن کو عمران خان سے ملاقات کرنی تھی، لیکن ملاقات کا مقررہ وقت ختم ہونے تک فہرست میں شامل ناموں میں سے کوئی بھی رہنما اڈیالہ جیل نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ دوسرا موقع ہے جب گزشتہ 3 سالوں میں کوئی بھی پارٹی رہنما ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل نہیں پہنچا۔ اب ملاقات ہونی تھی یا نہیں ہونی تھی یہ الگ بات ہے، لیکن تحریک انصاف کو اپنی پڑی ہوئی ہے، پارٹی کے رہنما آپس میں گتھم گتھا ہے۔ پارٹی کے اندر اس بات پر بھی شدید اختلافات ہیں کہ جو حالیہ ایونٹ ہوا ہے جس میں پاکستان نے فقید المثال کامیابی حاصل کی ہے، اس کو PTI کا ایک دھڑا سپورٹ کر رہا ہے، اس کو محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب راجہ ناصر عباس مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں اور وہ ایران کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس صورتحال کے اندر انہوں نے ریاست کا ساتھ دیا اور ریاست کے ہر اقدام کی تعریف کی ہے۔ تو یہ بات PTI والوں کو بری لگ گئی ہے اور وہ پارٹی سے ان کی چھٹی کرانے چل پڑے ہیں۔ اس طرح پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلیمان اکرم راجہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں جب پاکستان
بڑے زبردست کام کر رہا ہے، ریاست ایک مثبت کام کر رہی ہے تو وہ مخالف سمت میں نہیں جا سکتے. اس بات کو عمران خان کی بہنوں اور پارٹی کے اس دھڑے نے، جس کو کلٹ فالوئنگ کہا جاتا ہے، ناپسند کیا ہے. تو بڑی تفریق چل رہی ہے، دھینگا مشتی چل رہی ہے. تو اسی کشمکش کے عالم میں عمران خان سے ملنے کوئی نہیں پہنچا. اچھا، پی ٹی آئی کو اس بات کا بھی بڑا افسوس ہوا کہ بشرا بی بی کی آنکھیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور ان کی آنکھوں کے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، دوا داروں سے کام چل جائے گا. تو انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، نئے ڈرامے شروع کر دیے ہیں. اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے، عدالت نے 22 اپریل کی تاریخ دے دی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے کیس کی، جہاں پر اپیلوں کی سماعت ہوگی. تو انہوں نے ایک نئی کہانی شروع کر دی ہے تاکہ عدالت کو کنونس کیا جا سکے کہ بشرا بی بی بہت بیمار ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، باقی عمران خان کی سزا معطلی یا اپیلوں کا فیصلہ بھلے چلتا رہے. تو تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ بشرا بی بی کی بھی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، کیونکہ انہیں جان بوجھ کر طبی امداد سے محروم رکھا گیا ہے. جس طرح خان صاحب کی ایک آنکھ متاثر ہو چکی ہے، تو تحریک انصاف نے خان صاحب کو کانا مان لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے. اگر خان صاحب کل کو رہا ہو کر سامنے آ گئے اور ان کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو پی ٹی آئی نے اس بات کو نہیں ماننا. وہ خان صاحب کی جب تک دوسری آنکھ پھوڑ کر یہ چیک نہیں کر لیں گے کہ وہ اصلی یا نکلی ہے، وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ نہ ماننے والوں میں سے شامل ہے. تو ان موقف یہ کہ اب بشرا بی بی کی بینائی بھی اسی طرح ضائع کی گئی ہے. ماضی میں بھی انہیں کھانے میں ہارپک جیسی کوئی چیز ملا کر دی جاتی رہی تھی اور اب بھی انہیں کوئی ایسی ہی چیز دی گئی جس سے ان کی بینائی متاثر ہوئی ہے تو ان کو ہاسپٹل لے جایا جائے. تو ماحول سازی کا جو کام ہے وہ بڑے پیمانے پر جاری ہے اور بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو اس میں سر فہرست ہے. اور جو ذرائع ہے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عدالت سے سمپتی حاصل کی جا سکے. پی ٹی آئی کے بعض جو ویلاگر ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی کو رات گئے اڈیالہ جیل سے باہر کسی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ کے اندر ہی جو جیل کا ہسپتال ہے وہاں منتقل کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی طبیعت بڑی خراب ہے. تو یہ ساری خبریں جو ہیں وہ مصدقہ نہیں ہے. ابھی تک میرے پاس کوئی اس بات کی اطلاع نہیں ہے کہ بشرا بی بی کو طبیعت خرابی کی بنیاد پر کسی جگہ منتقل کیا گیا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ ان کی آنکھوں کا معائنہ کرانے کے لیے انہیں الشفا ہاسپٹل لے جایا گیا ہوگا. اس کے علاوہ ایک اینکر جمیل فاروقی کے حوالے سے بھی خبریں زیر گردش ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں حبس بجا میں رکھا ہے. سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہے اور اس کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہے کہ 2 ماہ قبل جمیل فاروقی جو کہ پیشے کے اعتبار سے ٹی وی اینکر ہیں، انہوں نے سرگودا کی ایک لڑکی سے پسند کی شادی کی اور انہیں اسلام آباد کے سیکٹر C12 میں واقع اپنے فارم ہاؤس میں قید کر دیا اور 2 ماہ سے ان کا اہل خانہ سے رابطہ نہیں ہونے دیا، اس سے موبائل وغیرہ چھین لیا. اور خاتون کا موقف یہ کہ اس پر روزانہ تشدد کیا جاتا تھا. تو اس کے اہل خانہ نے پولیس کو درخواست دی، پھر یہ عدالت کو درخواست دی. عدالت کے حکم پر پولیس نے فارم ہاؤس پر چھاپا مارا اور وہاں پر جمیل فاروقی کو اس کے سسرالیوں نے تشدد کا نشانہ بھی بنایا. تو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے حکم پر جمیل فاروقی کی اہلیہ عائشہ مسرت کو بازیاب کرا لیا گیا. انہوں نے عدالت کے اندر اپنا اسٹیٹمنٹ جمع کرایا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اسے والدین سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، انہیں مسلسل ٹارچر کیا جاتا رہا. تو عدالت نے خاتون کے بیان پر فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا کہ خاتون عاقل و بالغ ہے، اپنے فیصلے میں آزاد ہے، وہ چاہے تو اپنے والدین کے ساتھ جا سکتی ہیں. تو اصل واقعہ یہ تھا، مگر جو میڈیا پہ شو کیا گیا وہ یہ تھا کہ جمیل فاروقی کا تعلق چونکہ تحریک انصاف کے کیمپ سے ہے تو پوری تحریک انصاف نے آسمان سر پہ اٹھا لیا اور کہا جی حکومت نے، ریاست نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، ان پر حملہ کیا. حالانکہ اصل واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا. ان کے حوالے سے اور بھی کئی خبریں آئی ہیں کہ ماضی میں بھی اس قسم کے واقعات میں ملوث رہے ہیں اور یہ ان کی پہلی شادی نہیں ہے. یہ بھی اسی طرح کا عادی مجرم ہے جس طرح پی ٹی آئی کے اکثر لوگ اس قسم کی کبھی حرکات میں پائے جاتے ہیں. ایک سے زیادہ شادیاں، چونکہ ان کے جو قائد محترم ہے وہ یہ کام کرتے ہیں تو انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کئی شادیاں کرنا یہ پارٹی پالیسی سمجھی جاتی ہے.
آفتاب اقبال بھی اس کی ایک زندہ مثال ہے. تو بہرحال جمیل فاروقی کو تشدد کے الزام میں نہ گرفتار کیا گیا، نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے. حالانکہ مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ایسے معاملوں میں خود مدعی بنے گی، لیکن اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گردنواز کا بہت خیال رکھیے گا.